قرآن میں قسمیں ہیں، قرآن قسمیں اٹھاتا ہے. تو پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں آتی ہے. پیچھے سورہ بقرہ میں کوئی قسم نہیں اٹھائی قرآن نے، آل عمران میں بھی کوئی قسم نہیں اٹھائی. اس کے بعد سورہ نساء میں پہلی قسم ہے اور بہت عالی شان. خیر سارا قرآن ہی عالی شان، لیکن جتنی قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں، پہلی قسم ہے فلا وربک، اور آخری قسم ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. تو وہ 30ویں پارے میں ہے اور سارے قرآن کا خلاصہ اس میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے. اور یہ قرآن کی پہلی قسم اللہ تعالیٰ یہاں اٹھا رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ مجھے آپ کے رب کی قسم، ان کا یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہو جاتے، اور وہ رضا دل سے ہو، اوپر سے نہ ہو. حکومت کا فیصلہ بھی ہم مانتے ہیں لیکن دل خوش نہیں ہوتا ہے. کوئی قانون بنتا ہے ہم مانتے ہیں، کوئی ٹیکس لگتا ہے ہم دیتے ہیں لیکن دل خراب ہوتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی ماننے کی شرط یہ ہے کہ دل بھی ساتھ دے رہا ہو، دماغ بھی ساتھ دے رہا ہو، زبان بھی ساتھ دے رہی ہو، تب تمہارا ایمان مکمل ہے. فلا وربک، یہ اتنی خوبصورت قسم ہے. قسمیں تو بہت ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اس میں 11 قسمیں. والضحى واللیل اذا سجا، اس میں 2 قسمیں ہیں. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، یہاں 3 قسمیں ہیں. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، اس میں 4 قسمیں ہیں. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 5 قسمیں ہیں. اور والشمس وضحاها، اس میں 11 قسمیں ہیں. سب سے حسین قسم قرآن کی ہے سورہ نساء، فلا وربک. کیا ہے؟ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. خود ہی تو رب محمد ہے، اور قسم ایسے اٹھا رہا ہے اللہ جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور خود قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے کہ بولنے والا اس طرح تاثر دے کہ 2 شکلیں پیدا ہو جائیں. ایک محبوب کے ساتھ جڑی ہوئی شکل ہو اور ایک اس سے جدا شکل ہو، اور ہو دونوں میں ایک ہی، خود ہی ہے. رب محمد آپ خود ہے. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کیا جمال ہے، کیا حسن ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم. کتنا پیار ہے اس میں. مجھے آپ کے معبود کی قسم بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا. مجھے تیرے معبود و الہک و خلاقک، مجھے آپ کے خالق کی قسم، مجھے آپ کے معبود کی قسم. نہیں ہے، رب جس میں ہے ہی محبت، پالنے والا. اور پالنے میں تو محبت ہی ہوتی ہے، اس لیے تو ماں کو بھی رب کہا، ان تلد الامۃ ربتہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تو اپنے حبیب سے محبت کی انتہا ہے، اور ایک مطالبہ ایسا عالی شان ہے قسم کے مطابق. فلا وربک، اے میرے محبوب یہ بتا دیں ان سب کو، مجھے آپ کے رب کی قسم. خود ہی ہے، قسم ایسے اٹھا رہا ہے جیسے کوئی اور قسم اٹھا رہا ہو. مجھے آپ کے رب کی قسم. انہیں بتا دیں، ابتدا میں ہے شہد سے بھری ہوئی قسم، فلا وربک، اور ایک دم پھر لہجے میں
اڑان آتی ہے، وہ لہجہ ہیوی ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، لا یؤمنون، لہجے میں ہیبت آ جاتی، فلا وربک، شہد ہی شہد ٹپک رہا ہے، لا یؤمنون، ہیبت آ جاتی ہے۔ بتا دیجئے انہیں کہ سر جھکانا پڑے گا دل و جان سے میرے نبی کے سامنے۔ ایک عجب بات بتاؤں، پورے قرآن میں اطیع اللہ اکیلا نہیں ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول اکیلا آیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیع اللہ صرف اکیلا اطیع اللہ پورے قرآن میں کوئی نہیں، اللہ کی اطاعت کرو، جہاں بھی اطیع اللہ نہ ساتھ ہی رسول ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنی اطاعت کو تنہا بیان نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ بھی اللہ تو حق ہے کہ من یطع اللہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کی اطاعت کی شکل کیا ہے وہ بتائے بغیر تو وہ عبادت قبول نہ ہوگی، وہ اطاعت قبول نہ ہوگی، لہٰذا ہر جگہ اللہ اپنے ساتھ اپنے نبی کو لایا، من یطع اللہ ورسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اکیلا نبی کی اطاعت کو قرآن ذکر کرتا ہے، من یطع الرسول یہ اکیلا آیا ہے، من یطع اللہ اکیلا کوئی نہیں آیا، سبحان اللہ۔ کہ تسلیم و رضا ہو، تسلیم و رضا ہو، سمعا و طاعتا، دل بھی سر جھکا دے اور یہ سر بھی نیچے جھک جائے اور دل و جان اللہ کے نبی کی بات پر ہو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، وہ منافق تھا، اس کی کھجور تھوڑا یوں ٹیڑھی ہو کر میرے گھر کی طرف اس کے شاخیں ہیں، جب پھل آتا ہے تو کھجوریں پک کر نیچے گرتی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ ادھر سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں صرف اس کو یہ سمجھا دیں کہ اتنی سختی نہ، جو گر گئی کھجور وہ تو گر گئی، کسی نے بچے نے اٹھا لی، تیرے کام کی تو ہے نہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی وہ کھجور کا میں تو ہمارے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی کیا؟ کہا وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور مجھ سے لے لو۔ اور وہ تو تھا منافق، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، میرے بچوں کو اس کا پھل بڑا پسند ہے، ہم سارے گھر والے اس کے پھل کے بڑے شیدائی ہیں، اگر کوئی اور کھجور آپ فرماتے میں فوراً پیش کر دیتا، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں دے سکتا۔ آپ خاموش ہو گئے، اٹھ کے چلا گیا۔ ابو الدحداح ایک انصاری صحابی بیٹھے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھ سے وعدہ فرماتے ہیں جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں جو بھی کر دے میں وعدہ ہے۔ میں کہا بہت اچھا۔ پیچھے پہنچ گئے، اے بھائی کھجور کا سودا کرو، کرے جا جا، میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کیا، تمہارے ساتھ کروں۔ کہنے لگے منہ مانگی قیمت لے لو۔ کہا بھائی میں نے بیچنی نہیں۔ کہا بھائی تو مانگ تو صحیح۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہ نومن تیل جلے گا نہ رادھا ناچے گی۔ ایک محاورہ ہے اردو کا کہ نہ نومن تیل آوے نہ رادھا نچے، رادھا نو نچاون واسطے نومن تیل چاہیے، وہ تیل ہی نہیں تو رادھا کیوں ناچے؟ تو اس نے کہا میں ایسی قیمت مانگوں کہ یہ دے ہی نہ سکے۔ کہنے لگا اپنا باغ دے دو اور کھجور لے لو۔ اس کے باغ میں 600 کھجوریں تھیں، ابو الدحداح کے باغ میں 600 کھجوروں کا باغ تھا۔ یہ بطور اگر آپ اس کو کسی ذمہ دار کی آنکھ سے دیکھو تو یہ اتنی بڑی یہ دولت اور سرمایہ ہے، 600 کھجوروں کا باغ مانے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو الدحداح کی سنو، کہہ رہے ہیں پھرو گے تو نہیں، اپنے معاہدے سے پھرو گے تو نہیں؟ سبحان، پھرنا تو اس کو چاہیے، نہیں میرا دماغ خراب ہے،
600 کھجوراں تینوں دے کے دے آپ میں روٹی کی تھکاؤں. یہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا. یہ یوں کہہ رہے ہیں اپنی بات سے پھرو گے تو نہیں. انہوں نے کہا میں کیوں پھروں گا, میں کوئی پاگل ہوں. کہا ڈن, باغ تیرا کھجور میری. فلا وربک, دوڑ لگائی, یا رسول اللہ یا رسول اللہ, ابشر مبارک. کیا ہوا؟ کہ میں نے کھجور خرید لی, اب آپ اس کو دے دیں. آپ نے فرمایا کتنے میں؟ کہ 600 کھجوریں دے دی, باغ دے دیا پورا. تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا بھی کینسل, پہلا معاہدہ کینسل. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, پہلے تو ایک کھجور تھا, کھجور کے بدلے کھجور تھی, تو نے تو باغ دے دیا. تو سن اپنے نبی کی زبان سے, کم من عدق رداح ودار فیاح لابی الدحداح. میں ابھی دیکھ رہا ہوں تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات اللہ نے لگا دیے, اور تیرے لیے عالی شان گھر بنا دیے. چونکہ ہر باغ میں انصار گھر بناتے تھے, تو کہ جتنے باغ ہیں اتنے تیرے محل ہیں, میرے رب نے تیرے لیے بنا دیا. کہا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور وہاں سے دوڑ لگائی اور پہنچے اپنے باغ. اندر نہیں گئے, 4 دیواری ہوتی تھی حفاظت کے لیے. اندر نہیں گئے کہ کہیں دیکھ کے کوئی دل پہ اثر نہ ہو جائے. باہر سے ام الدحدہ, کھجوروں کے زمانے میں انصار باغوں میں شفٹ ہو جاتے تھے راکھی کے لیے, حفاظت کے لیے. تو بچے اور بیوی باغ میں تھے, تو انہوں نے اندر سے جواب دیا جی کہ باہر آ جاؤ. کیا ہوا؟ کہ ہم نے باغ اللہ کے نبی کے ہاتھ بیچ دیا ہے, اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں باغ مل گیا ہے. تو ان کی بیگم نے یہ کہا ربح البیع, کیا بڑا سودا کر لیا آپ نے, کیا بڑا سودا کر لیا. حالانکہ وہ کہتی ہے بچے کہاں سے کھائیں گے, ہم کہاں سے کھائیں گے, روٹی کہاں سے آئے گی. انہوں نے کہا ربح البیع, بہت عالی شان سودا کیا ہے. یہ مزاج ایمان ہے اللہ کے رسول کے سامنے, کہ ہمیں آپ کے سانچے میں ڈھلنا ہے. جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار لو تو اللہ اصل کا معاملہ کر دے گا. کہ اللہ کو اپنے نبی کی ہر شے پسند ہے. تو یہاں نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں. اگر میں اپنے نبی کا حلیہ ہی بنا لوں, حلیہ ہی بنا, وہ یہ محاور کہتے ہیں شکل مومنہ کرتوت کافرہ, تو میں کہتا ہوں شکل بھی کافرہ بنا لے, کرتوت بھی کافرہ بنا لے, یہ تو 2 گناہ ہو گئے. ہم صرف اپنے نبی کی نقل اتار لیں اور اندر اللہ کے حوالے کریں. اللہ اس پر ہی پتہ نہیں کیسے کیا فیصلے فرما دے. کہ اللہ کو اپنا, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا یا اللہ یہ جادوگروں کو ہدایت کیسے دے دی؟ کہا تیری نقل اتار کے آئے تھے, تیرے جیسا لباس پہن کر آئے تھے, مجھے اچھے لگے, میں نے سب کو ہدایت دی تھی. تو ہم بھی اپنے نبی کی نقل اتار لیں. پھر اپنے جنت میں ایک جمعہ بازار لگے گا, حدیث یاد آ گئی. تو اللہ کے دیدار سے جب واپسی ہوگی ہر جمعے یہ بازار لگے گا. عورتوں کا الگ ہوگا, مردوں کا الگ ہوگا. اور اس میں جنت کی حوروں کے لیے نہیں, ایمان والی عورتوں کے لیے یہ بازار ہے, اور مردوں کے لیے. اس بازار میں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا, لیکن ایک چیز جس کو میرے نبی نے ہائی لائٹ کیا کہ اس میں بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گی. عورتوں کے بازار میں عورتوں کی ہوں گی, اور مردوں کے بازار میں مردوں کی تصویریں ہوں گی. ہر تصویر کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ کو میں پسند ہوں تو میں آپ کے سانچے میں ڈھل سکتی ہوں. 1 سیکنڈ میں. ادھر تو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے اور پھر کتنا اس میں کھپنا تپنا پڑتا ہے, پھر بھی وہ کام نہیں بنتا. اور وہاں 1 لمحے میں آپ پسند فرمائیں گے, اگلے لمحے میں آپ کی شکل ویسے بن چکی ہوگی. آپ کی بیگم دوسرے بازار میں ہے, اسے وہاں کوئی شکل پسند آ گئی تو اسی لمحے میں اس کی اگلی تصویر غائب ہو جائے گی اور وہ فٹ ہو جائے گی اسی لمحے. اب یہ دونوں جنت میں اکٹھے ہو رہے ہیں,
تو یہ اجنبی نہیں ہوں گے جو تسی کتھوں آ گئے ہو، ایک دم پہچانیں گے کہ ہاں یہ میرا خامد، شکل اللہ نے بدل دی، وہ کہ میری بیگم اللہ نے تصویر بدل، اور پہلے ہی اتنا حسن ہوگا کہ اس کو زوال نہیں ہے اور وہ لفظوں میں نہیں آ سکتا۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، کمال، کامثال اللؤلؤ المکنون، کأنہن بید مکنون، غربا اترابا کواعب۔ کیا تعریف اللہ کر رہا ہے جنت کی لڑکی کی۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا غربا اترابا لاصحاب الجمیم ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین عندهم قاصرات الطرف اتراب فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پہلے اتنی انتہا ہے حسن و جمال کی، پھر اس پر مزید وہ تصویریں اس سے بھی عالی شان ہوں گی۔ آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے اندر ڈھل سکتی ہوں، میں یوں ہوگا ایسے۔ تو یہ شوق تو جنت میں پورے ہو جائیں گے۔ یہاں وہ اپنے آپ کو بناؤ جو میرے نبی نے اپنے آپ کو بنایا، اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ کو اچھے لگو گے۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، بیان کے بعد کمرے میں تھا تو باہر رش تھا، دروازے میں شیشہ لگا ہوا تھا، تو ایک آدمی رونے کی شکل ساتھ ایک بچہ، تو مجھے اندازہ ہو گیا ملنا چاہتا ہے، اور ساتھی ملنے کے لیے روک رہے تھے، بیان کر کے آیا۔ میں نے کہا اس آدمی کو اندر بھیج دو۔ وہ اندر آیا، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا، اور آتے میرے سامنے، جی میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، اور ساتھ ہی رونے لگا، یہ بیمار ہے۔ میں نے کہا اس کو کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا تو اس کا تو آپریشن ہوتا ہے۔ کہا میں غریب آدمی ہوں، 2.5-3 لاکھ کا خرچہ ہے، میں کہاں سے کروں؟ میں نے اس کے بیٹے کو دیکھا اس کے بعد، تو وہ مجھے بالکل اپنے بیٹے علی کا ہم شکل نظر آیا۔ وہ بھی چھوٹا تھا۔ آپ یقین مانے میں نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے، کون، صرف اس بچے میں نے اپنے بچے کی شبیہ دیکھی، مجھے اتنا پیار آیا۔ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میں نے اسی وقت فون اٹھایا، میں نے کہا ایک مریض بھیج رہا ہوں، اس کا 1 پیسہ نہیں لگنا چاہیے، سارا اس کا علاج ہم کریں گے۔ ان کا ٹھیک ہے بھیج دو۔ اس کا صرف کوئٹے سے لاہور کا کرایہ اور لاہور سے کوئٹے کا کرایہ خرچ ہوا، باقی سارا انتظام کیا کس بات پر؟ میرے بیٹے کے مشابہ تھا۔ تو میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، اور اپنے بچے کی شبیہ سے محبت آئی اور میں نے اس کا علاج کروایا۔ تو جب اللہ اپنے حبیب کی شبیہ تم میں دیکھے گا تو اس کو کتنا پیار آئے گا۔ تو یہ فلا وربک میں اللہ نے اپنے حبیب سے عشق مانگا ہے، سمعن و طاعت، عشق مانگا ہے، پیار مانگا ہے، محبت مانگی ہے۔ صرف یہ نہیں مانگا کہ اس کے فیصلے قبول کرو، یہ مانگا ہے کہ دل جان کی گہرائی